یہ محترم مبانی جامعہ مصطفیٰ قاری محمد شفیق چشتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعۃ المبارک میں ہونے والی ریلی کی کامیابی پر میں تمام مکاتب فکر کے علماء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ایک سے دوسرے نے ایک سے زیادہ کوشش کی اور کامیاب ایک ریلی مسلمانوں کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف ایک بہت بڑا اچھا میسج ہمارے چھوٹے سے شہر سے نکلا۔ یہ ہمارے اتحاد کی برکت ہے۔ شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ سب حضرات کو تکلیف دی ہے، آپ حضرات کا بہت شکریہ۔ جماعت اہل حدیث کے دوستوں نے بہت زیادہ تعاون کیا، ہمارے اہل سنت والجماعت دیوبند نے بہت تعاون کیا، اہل تشیع نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا، اور انجمن تاجران نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر اس شخص نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، جماعت اسلامی نے ہر اس شخص نے ہمارے ساتھ تعاون کیا جو کلمے کے رشتے کو سمجھتا ہے۔ کلمے کا رشتہ کیا؟ کھانا آپ کے ہاں حاضر ہے، آخری دو لفظ ہیں، جس طرح نظامی صاحب نے فرمایا، مقررین نے اپنی اپنی تقریر میں فرمایا۔ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنی ذات کو متعارف کرانے کے لیے یہ قدم اٹھائیں تو ہمیں حضور کے کلمے کی قسم۔ اندر ایک درد ہے وہ جو بیٹھنے نہیں دیتا۔ میں جماعت اہل حدیث سے، دیوبند سے، شیعہ سے، جماعت اسلامی سے کوئی دوست بھی، ہم سب اسے مقرر کریں، ہم ان کے ممبر بن کر اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں۔ یہ بات ہے۔ اور ایک بات نظامی صاحب کی مجھے بڑی خوبصورت لگی کہ اب جوڑنے میں ہم نے کوشش کی تھوڑی، اب توڑنے میں کوشش ہوگی زیادہ۔ ہمیں وہ لوگ توڑیں گے جن لوگوں کو ہمارے جڑنے کی بڑی تکلیف ہے۔ کیوں؟ ہم جڑیں گے تو برائی کے خلاف آواز اٹھے گی۔ اگر آپ میری اس بات کو محسوس نہ فرمائیں، میں آپ کے آگے ہاتھ پہلے جوڑ لیتا ہوں، کیا سیاست صرف وہ لوگ کریں گے کہ جن کے دروازوں پہ علماء جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ چودھری صاحب نہیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہیں، کیوں؟ کہتا وہ درس کا مولوی آیا ہے۔ انہی کو ہم سیرے پہناتے رہیں گے۔ مجھے آج بھی مرحوم و مغفور مولانا محمد عطا اللہ طارق صاحب، ایک جگہ پہ ہماری میٹنگ ہوئی تو سیاست پہ بات چھڑی، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ الیکشن لڑیں جی، پرانے علماء میں سے ہیں، آپ کو کافی عرصہ بیت چکا ہے، متعارف ہیں علاقے میں۔ تو انہوں نے ایک خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا الیکشن لڑنے کو جی چاہتا ہے میرا، لڑے، مگر کریں کیا؟ بڑی خوبصورت بات کی، کریں کیا؟ میں نے کہا جی کیا ہوا؟ اس نے کہا ایک تو ہمارے ملک میں سیاست ہوتی نہیں ہے، یہاں ووٹ کوئی دیتا ہی نہیں۔ کیوں؟ یہاں ووٹ بکتے ہیں اور ووٹ خریدے جاتے ہیں، ان کے لیے کروڑوں روپے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، میں کھڑا ہو جاؤں گا تو سنی کہیں گے یہ تو اہل حدیثوں کا مولوی ہے، اور اگر بریلوی کھڑا ہوگا تو اہل حدیث کہیں گے یہ بریلویوں کا مولوی، ہم انہیں ووٹ، ہم داڑھی منڈے کو تسلیم کر لیتے ہیں مگر دستار والے کو پسند نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو پسند کر لیتے ہیں جس کے دروازے پہ اس طرح کھڑا، ہمیں گھنٹہ کھڑا ہونا پڑے تو کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہم ایک صاحب دستار پروقار عالم دین کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میں معذرت سے کہتا ہوں، الیکشن لڑنے والوں میں سے در پردہ ہم ان کو بھی ووٹ دے چکے ہیں جو اندر سے مرزائی ہیں، ہم انہیں ووٹ دے چکے ہیں باقاعدہ طور پہ، جو اندر سے قادیانی ہیں ہم انہیں بھی ووٹ دے چکے ہیں۔ میرے دوستو، یہ کوئی گگو منڈی کا پہلی مرتبہ اتحاد نہیں ہے۔ اس ملک میں ملکی سطح پہ امام اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ، جن کو پوری دنیا نے تسلیم کیا، اہل حدیث، اہل دیوبند، اہل تشیع، تمام مکاتب فکر کے جید علماء کو جمع کیا گیا
اور ایک اتحاد بنا. میں چونکہ یہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ اس اتحاد کے رزلٹ میں نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبر میں کیسے پہنچے, ٹھیک ہے, مگر ہم ایک چھوٹا سا شہر ہے, ہم چند یہاں علماء ہیں, اہل حدیث ہیں, اہل دیوبند ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, جیسے مفتی صاحب نے فرمایا اپنے اپنے عقیدے پہ کام کریں, بالکل کام کریں. نہ کسی کے کہنے پہ کوئی عقیدہ چھوڑتا ہے, نہ کسی کے کہنے پہ کسی نے چھوڑنا ہے, کیونکہ یہ بڑی دیر کی بات ہے. ہم اپنے اپنے عقائد پہ رہیں, مگر گھروں میں 4-5 بیٹے ہوتے ہیں ایک باپ کے, وہ لڑے ہوتے ہیں, مگر جب دشمن آتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں لڑائی بعد میں کریں گے, یار آپس میں لڑتے رہیں گے مگر دشمن سر پہ چڑھ گیا. ہماری بھی کچھ کیفیت اس طرح کی ہے, اگر ہم آپس میں ہی لڑتے رہیں گے, جتنا نقصان ہم نے لڑ کے کر لیا ہے, تو دشمن اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. کیا طاقت تھی اسرائیل کی کہ وہ تمہارے مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹتا, اگر ہم ایک طاقت ہوتے. دوستو, میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں, جس طرح نظامی صاحب نے دوسرا مشورہ دیا کہ ایک مشاورتی مجلس قائم ہو جائے, ہم بجائے کس کے کہ جلسوں میں ایک دوسرے سے تنقید سے الجھیں, ہم مل بیٹھ کر, ہو سکتا ہے چھوٹے سے شہر سے یہ کام شروع ہو جائے اور یہ ملکی سطح تک پہنچ جائے. کبھی کبھی چھوٹے لوگ بھی بڑے کام کر جاتے ہیں. ابو جہل کو بھی قتل کسی بڑے بندے نے نہیں کیا. تاریخ آپ پڑھ کے دیکھیں, ان کی بھی عمریں چھوٹی تھیں. اگر اخلاص رہا تو انشاءاللہ اس میں گگو منڈی پورے ملک میں ایک نمایاں کردار ادا کرے. پنجابی کہندے نے سانو ککرے پہنے کہ اسی الیکشن نہیں لڑ سکتے, سانو ککرے پہنے الیکشن نہیں لڑ سکتے. اسی کوئی اہل حدیثاں جو بندہ منتخب کریے, دو بندیاں جو کریے, جمع مینو یاد ہے, مینو باقاعدہ طور تے نظامی صاحب دے 22 نالہ داد نظامی صاحب اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ فرم, مینو انہوں نے بلایا, میں چلا گیا ہوتے. انہوں نے کہا چشتی صاحب تسی تیاری کرو, تو انہوں الیکشن لڑانے ہیں کہ تسی کرو. میں کہا جی میں اس پوزیشن چ نہیں ہوں, میں اس پوزیشن چ نہیں ہوں. انہوں نے کہا پیسے بھی کوشش کراں گے جی, میں کہا سر میں اس پوزیشن چ نہیں ہوں, میں نے آج تک انہوں نے لفظ یاد نے. مگر دوستو, اوے سانو جدو مسیتے چندے دی لوڑ ہوئے تو ادو بندیاں نو بریف کر لینے ہاں, تے ووٹاں تے بریف نہیں ہوندے بندے. اسی کوشش کریے نالے ساڈا الیکشن سیدھا ہے. تو انہوں میں بھی دس دے ہاں, کوئی ہمت کرو, جمعے والے دن سیاستدان 5 لاکھ روپیہ لا کے انہیں لوگ کٹھے نہیں کر دے, جنہیں جمعے والے دن تو انہوں کٹھے کٹائے لب جاندے نے. اور ذہن سازی تے کرو یار, لوکاں دی ذہن سازی کران گے انشاءاللہ. سانو کوئی شوق نہیں الیکشن دا. اچھا اے بھی ضروری نہیں بھئی داڑھی والا سنی الیکشن لڑ سکدا, کوئی ضروری ہے؟ اور بھائی کوئی داڑھی والا سنی الیکشن لڑے, تے داڑھی والا وابی الیکشن لڑے, تے داڑھی والا دیوبندی کوئی بھی ساڈا متفق بندہ جے دے اندر ساڈا درد موجود ہوئے اور صلاحیت رکھدا ہوئے, اسی انہوں سپورٹ کریے, انہوں لے آئیے. تے جے کوئی عالماں وچوں, علماء وچوں, اہل حدیث, دیوبند, اہل تشیع کوئی بندہ ایک باری یار گگو دی وہ جتنا ضروری تے نہیں ہے, وہ دشمن دے سامنے آنا ضروری ہے, دشمن دے سامنے آنا ضروری ہے. اس واسطے دوستو اے اتحاد. دوسرا, آج اے تے وعدہ کریے نا پسارے کہ اسی اینیاں جماعتاں دے نمائندے بندہ بیٹھے, آج تو بعد 20 دن رکھ لو, 1 مہینہ, اسی 100 نوجوان تیار کریے. ہر جماعت والا 100 نوجوان تیار کر کے سانو دے, باقاعدہ ممبر شپ ہوتی ہوئے, اور اگر 100 بندہ اہل حدیث پیش کرن, 100 بندہ بریلوی پیش کرن, 100 بندہ جماعت اسلامی پیش کرے, 100 بندہ اہل تشیع پیش کرن, 100 بندہ دیوبند پیش کرن, کنے 100 ہو گئے؟ میں عرض کر